اس ملک میں بسنے والے لوگ بٹیں گے، بانٹے جائیں گے، تو ملک کے ساتھ دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی؟ اس سے بڑی غداری کچھ ہو نہیں سکتی کہ ایک طبقے کو الگ کر دیا جائے، الگ تھلگ کر دیا جائے، محروم کرنے کی کوشش کری جائے، ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ کام کی بات نہ ہو، نعرے بازی ہوتی رہے، پورے قوم کا مزاج خراب کر دیا، نعرے بازی میں لگا دیا، کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، معاشرے میں رسم و رواج سے لڑنے کو تیار نہیں ہے، من مرضی چلے گی مسلمانوں کی۔ مسلمانوں اگر تمہاری من مرضی چلے گی تو پھر تمہارے اوپر شیطان کی حکومت چلے گی۔ اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے درمیان میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ، غیر مسلموں کے علاقے میں رہنے والے غیر مسلموں سے زیادہ محفوظ نہیں سمجھتا، باعزت نہیں سمجھتا، تو یہ مسلمان کے لیے افسوس، دکھ اور صدمے کا مقام ہے کہ موجودہ حکومت اس طرح کی ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کا قبضہ آسان ہو جائے اور جنہوں نے قبضے ناجائز کر رکھے ہیں ان کا تسلط مکمل ہو جائے۔ لوگ کہتے ہیں ایسا کر دیا ہوتا تو آج ہم آرام سے ہوتے، اگر ویسا کر دیا ہوتا تو ہم آرام سے ہوتے، ہم چلے گئے ہوتے، ان کی بات مان لی ہوتی۔ دعوت کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ مذہب کے نام پر بنائے جانے والے اسٹیٹ کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا جانا تھا، اور ہم آج بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو۔ اور جو حضرات سامنے ہیں وہ بھی اپنی نشستوں پر وقار کے ساتھ بیٹھ جائے، بیٹھ جائیے، آپ سارے حضرات بیٹھ جائیں۔ جناب قاری نثار صاحب مشکوری، 2 بند پیش فرمائیں گے۔ قاری نثار صاحب 2-4 بند پیش کیجئے، اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں، سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں۔ آج یہ جمع رفیق یہاں جمع ہوا ہے اس بات کے لیے کہ جو مشکلات ہیں ان پر غور کیا جائے اور کچھ ایسے فیصلے کیے جائیں جن کو ہم اپنی زندگی میں، اپنے سماج میں، اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنی برادری میں اور اپنے علاقے میں نافذ کر سکیں۔ سوال تعداد کا نہیں ہے، سوال کمیت کا نہیں ہے، سوال کیفیت کا ہے۔ اگر کیفیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق ہے یا مرضی کے مطابق کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو یقین جانیے حالات کے بدلنے میں، پلٹنے میں دیر نہیں لگے گی۔ دیری اس وجہ سے ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو اندرونی طور پر، داخلی طور پر کمزور کر لیا ہے۔ ملک کی موجودہ صورتحال انتہائی حساس اور فکر انگیز ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایک خاص طبقے کی بالادستی کے قیام اور دوسرے طبقات کو رسوا کرنے، حاشیے پر دھکیلنے اور محروم بنانے کی باقاعدہ اور منظم کوششیں کی جا رہی ہیں۔ قابل افسوس امر یہ ہے کہ اس مکروہ مہم کو
صرف حکومتی سرپرستی ہی حاصل نہیں ہے بلکہ حکومت ہی کروا رہی ہے۔ خاص طور پر جب مسلمانوں کی بات آتی ہے تو انہیں قانونی طور پر بے بس، سماجی طور پر علیحدہ اور معاشی طور پر کمزور بنانے کی سازشیں عروج پر، ان کے مذہب، ان کی شناخت اور وجود کو غیر ضروری، یہاں تک کہ ناقابل برداشت بنا دیا گیا۔ یہ حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ آج مسلمان خود کو راہ چلتے غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ انہیں قدم قدم پر حقارت اور نفرت کا سامنا ہے۔ جب یہ اپنے جائز حقوق کے لیے آوازیں اٹھاتے ہیں تو ان کے گھروں کو بلڈوزر کے ذریعے برباد کر دیا جاتا ہے۔ وطن عزیز میں مسلمانوں پر سرکاری سرپرستی میں جاری منافرت اور ظلم و ستم کی یہ لہر انہیں شدید مشکلات سے دوچار کر رہی ہے۔ اسی سرزمین کے ایک شاعر تھے، بڑے خوبصورت انداز میں اب سے بہت پہلے آج کے حالات پر روشنی ڈال گئے۔ غضب کی فتنہ سازی آئے ہے اس آفت جاں کو، غضب کی فتنہ سازی آئے ہے اس آفت جاں کو، شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے، شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے، میری بربادیوں کا ڈال کر الزام دنیا پر، وہ ظالم اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر مسکرا دے ہے۔ اب انسانوں کی بستی کا یہ عالم ہے کہ مت پوچھو، لگے ہے آگ ایک گھر میں تو ہم سایہ ہوا دے ہے، کلیجہ تھام کر سنتے ہیں لیکن سن ہی لیتے ہیں، میرے یاروں کو میرے غم کی تلخی بھی مزہ دے ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے۔ عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست، بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا۔ ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر ممکن نہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ کچھ عرصے سے بالخصوص بابری مسجد، طلاق ثلاثہ جیسے بہت سے مسائل پر فیصلوں کے بعد یہ تاثر عام ہو رہا ہے کہ عدالتیں ریاستوں کے دباؤ میں کام کر رہی ہیں۔ اقلیتوں کے آئینی حقوق اور دستور کے بعد بنیادی اصولوں کی تشریح کی ایسی مثالیں سامنے آئی ہیں جنہوں نے عدالتوں کے کردار پر سوالیہ نشان لگا دیا ہے۔ مختلف عدالتوں نے مسلم پرسنل لا سے متعلق مسائل کو لے کر جو فیصلے دیے ہیں، ان سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان عدالتوں نے قانون کی تشریح کے بجائے قانون وضع کرنے کی کوشش کی ہے۔ موجودہ وقت میں پلیسز آف ورشپ ایکٹ 1991 اس کو نظر انداز کرتے ہوئے گیان واپی متھرا کے مقدمات کو قابل سماعت قرار دینے کا فیصلہ بہت واضح طور پر قابل ذکر ہے۔ اب تو وہاں بھی پہنچ گئے ہمارے بیچ میں عبد الواحد چشتی صاحب، انگارہ شاہ صاحب موجود ہیں اجمیر شریف سے۔ سوال ملک کا ہے۔ یہ ملک انصاف کے ساتھ، برابری کے ساتھ، برابر کے حقوق کے ساتھ، اقلیتوں اور اکثریت کی تفریق کے بغیر ملک باقی رہے گا تو باقی رہے گا۔ ملک کی ترقی ہوگی، خوشحالی ہوگی، سڑکیں بنائی جائیں،
ایئرپورٹ بنائے جائے، ٹرینیں چلائی جائے، ترقی کے جو کام دنیا میں ہیں جن کا تعلق میٹیریل سے ہے وہ ضرور کیا جائے، لیکن جس کا تعلق انسانوں سے ہے اگر وہ نظر انداز ہو جائے گا تو یاد رکھنا یہ ملک کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ پھر یہ انسانوں کا نہیں، جانوروں کا ملک ہوگا۔ اگر برابری نہیں ہوگی، اگر انصاف نہیں ہوگا، اگر انسانوں کے بیچ میں مذہب کی بنیاد پر، ذات پات کی بنیاد پر تفریق ہوگی، اگر لوگوں کو ذلیل کیا جائے گا تو یہ اس سے بڑی ملک کے ساتھ دشمنی اور غداری کچھ نہیں ہو سکتی۔ بزرگوں اور دوستوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہمارے بیچ میں انگارہ شاہ صاحب موجود ہے، تو یاد رکھنا یہ جو وقت ہے نا یہ بدلتا ہے، ایک جیسا نہیں رہتا۔ آج اگر رات ہے، اندھیرا ہے تو ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ایک بار تم لوگ کر کے دیکھ، صبح تو ہوگی ضرور، صبح تو ضرور ہوگی، ہمارا یقین ہے۔ اس لیے گھبرانے کی، مایوس ہونے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ میں اوقاف کے اوپر یہ کہنا چاہتا ہوں، وقف ایک دینی معاملہ ہے۔ مسلمان آخرت کے ثواب کی غرض سے اپنی جائیداد وقف کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ اوقاف کسی بادشاہ یا کسی حکومت کی ملکیت نہیں، یہ 100% مسلمانوں کی وقف کردہ جائیدادیں ہیں۔ ہمارے ملک میں وقف جائیدادوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دین اسلام نے انسانوں کی خیرخواہی اور فلاح و بہبود پر کس قدر زور دیا ہے۔ مسلمانوں نے کس فراخ دلی کے ساتھ اللہ کی رضا اور صدقہ جاریہ کے لیے اپنی جائیدادیں وقف کی ہیں۔ یہ وقف ہمارے بزرگوں کی وراثت ہے۔ آج اسے ہم اس طرح ضائع ہوتے نہیں دیکھ سکتے۔ ہم دہائیوں سے اس کے خرد برد ہونے، اس پر ناجائز قبضہ اور تسلط ہونے کی شکایت کرتے رہے ہیں۔ جمعیت علماء ہند نے حکومتوں سے بارہا مطالبہ کیا ہے کہ وقف جائیدادوں کا انتظام و انصراف SGPC کے طرز پہ کیا جائے، لیکن حکومتوں نے کوئی توجہ نہیں دی اور وقف کی بدحالی کا تماشا دیکھتے رہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ موجودہ حکومت اس طرح کی ترمیم کرنا چاہتی ہے کہ ناجائز قبضہ کرنے والوں کا قبضہ آسان ہو جائے اور جنہوں نے قبضے ناجائز کر رکھے ہیں ان کا تسلط مکمل ہو جائے۔ بزرگوں اور دوستوں، یہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے نا کہ جہاں پہ انگلی رکھ دیں گے وہ ہو جائے گی، یہ جھوٹا پروپیگنڈا ہے۔ اپنی ہی جائیدادیں، ان کے اپنے وزیر نے اسی مرتبہ کے سیشن میں یہ بات کہی ہے کہ اتنی جائیدادیں اوقاف کی جو ہیں وہ لوگوں نے قبضے کر رکھے۔ اگر ہاتھ رکھنے سے وہ جائیداد مل جاتی ہوتی تو خود اوقاف کی جائیدادوں پر اتنے سارے لوگوں کے قبضے کیسے ہوتے؟ وہ جو میں نے شعر پڑھا تھا نا کہ شرارت خود کرے ہے اور ہمیں تہمت لگا دے ہے، وہ تو بھائی قبضے تم نے کروا رکھے ہیں، اور وقف بورڈ بنتا کیسے؟ حکومتیں بناتی، ہم کہتے ہیں مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے وقف بورڈ کا بنایا جانا۔ آپ نے جو موجودہ قانون ہے اس کے حساب سے آپ نے ان جائیدادوں کا انتظام کرنے کے لیے جو صوبائی اوقاف بنائے ہیں جتنے، اور سینٹرل وقف کونسل بھی، وہ سب حکومتیں بناتی، حکومتوں کے بنائے ہوئے اوقاف کے ساتھ، اور اتنی جائیدادیں آپ کو وزیر مان رہا ہے کہ اتنی جائیدادوں پر قبضہ ہے۔
میرے بھائیوں بزرگوں، مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ مشکل حالات میں مسلمانوں کا عمل اور رد عمل وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، صبر، حکمت اور دانش مندی کا آئینے دار ہونا چاہیے۔ اگر صبر کے ساتھ، حکمت کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ سوچ سمجھ کر فیصلے نہیں کیے گئے تو جو ہمارا مخالف جو چاہتا ہے ہمارے ہاتھ سے وہ کام کروانے میں کامیاب ہو جائے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنی بصیرت اور دور اندیشی کا مظاہرہ کرے، مثبت اور متوازن اقدامات کے ذریعے معاشرتی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار مزید مضبوط کرے، تعلیم کے فروغ، معاشی خود کفالت، سماجی بہبود پر خصوصی توجہ مرکوز کرتے ہوئے ہمیں اپنی کمیونٹی کو اس قابل بنانا ہے کہ ہر چیلنج کا سامنا حکمت اور استقامت سے کیا جا سکے۔ ستم کتنا ہی رخ بدلے، وفا کی خون نہ بدلیں گے، وہ ترکش اپنا خالی کر دیں ہم پہلو نہ بدلیں گے، مزاج باغبانی باغباں کا گر نہ بدلے گا، چمن والے بھی اپنا رنگ اپنی بو نہ بدلیں گے، جنوں والوں کی شوریدہ مزاجی بھی نہ بدلے گی، وہ جب تک طرز و انداز خمے کے سو نہ بدلیں گے، غموں کی ترجمانی ہو رہی ہے ہوتی جائے گی، یہ زخم دل نہیں ہے پھول ہیں خوشبو نہ بدلیں گے، تیرا بخشا ہوا سرمایہ غم اتنا پیارا ہے کہ جام جم سے بھی ہم ایک بوند آنسو، کہ جام جم سے بھی ہم ایک بوند آنسو نہ بدلیں گے۔ میرے دوستو، مزاج دعوتی بنانا ہے۔ پروردگار عالم نے ہم کو اس سرزمین پر پیدا کیا اور ہمارے لیے یہ انعام ہے اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اس سرزمین پر ہم کو پیدا کیا۔ ہو سکتا ہے ہم کسی ایسی سرزمین پہ پیدا ہوتے جہاں سب ایک طرح کے لوگ ہوتے، ہمارے جیسے لوگ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس مختلف خیال، مختلف عقائد کے سرزمین پر پیدا فرمایا اور ہمارے لیے اس سرزمین کو میدان عمل بنا دیا۔ یہ افسوس اور دکھ کی نہیں بلکہ خوشی، مسرت اور شکر گزاری کا موقع ہے۔ ہمیں یہاں موقع ملا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے ذریعے اسلام کی حقانیت اور اسلام کی دعوت پہنچانے کا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ مزاج دعوتی ہو، عداوتی نہ ہو۔ آج دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ کچھ لوگ، کچھ جماعتیں، کچھ تنظیمیں اور ہمارے برادران وطن میں بھی تھوڑے پولیٹیکل فائدے کے لیے لوگ دشمنی، نفرت پھیلا کر، تقسیم کر کے لوگوں کو بانٹ رہے ہیں، بانٹنے کا کام کر رہے ہیں۔ مجھے بتایا جائے کہ اگر اس ملک میں بسنے والے لوگ بٹیں گے، بانٹے جائیں گے تو ملک کے ساتھ دوستی ہوگی یا دشمنی ہوگی؟ اس سے بڑی غداری کچھ ہو نہیں سکتی کہ ایک طبقے کو الگ کر دیا جائے، الگ تھلگ کر دیا جائے، محروم کرنے کی کوشش کری جائے، ذلیل اور رسوا کیا جائے۔ میرے بھائیوں، وقت کا تقاضا ہے کہ میں اپنی بات ختم کر لوں۔ ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کر لوں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ،
سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ صبر کرو جیسا کہ اولو العزم رسولوں نے صبر و استقامت سے کام لیا اور خدا پر بھروسہ کرو. اسی طرح سورہ احزاب ہی میں وہ سورہ احقاف میں تھا، یہ سورہ احزاب میں ہے وَدَعْ عَدَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کرو. ہاں تکلیف ہم کو ہوگی، تکلیف پہ ہم آواز بھی اٹھائیں گے، لیکن فیصلہ پروردگار کے ہاتھ میں رہے گا. ہم صبر کریں گے استقامت کے ساتھ، ان کی ایذا رسانی کو نظر انداز کریں گے اور خدا پر بھروسہ کریں گے. جب ہمارا مزاج اگر دعوتی ہو جائے تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ بلاؤ اور ان سے اس طریقے سے بحث کرو جو سب سے اچھا ہو، سب سے بہتر ہو. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادفع باللتی ہی احسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. برائی کو بھلائی کے ساتھ، یاد رکھیے برائی سے دور نہیں ہو سکتی. قرآن میں اللہ کہہ رہے ہیں برائی کو بھلائی کے ساتھ دور کرو تو تمہارے اور جس شخص کے درمیان دشمنی ہوگی وہ اس وقت ایسے ہو جائے گا جیسے وہ گہرا دوست ہو. یہ ہمیں سمجھیے کہ ہم کو خوشخبری دی جائے. میں نے کہا دعوتی مزاج کی ضرورت ہے، دعوتی نہیں. یاد رکھیے شہاب الدین غوری کی دلی چھوڑ کر سلطان الاولیاء، سلطان الہند، خواجگان حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ پرتھوی راج چوہان کے اجمیر میں آئے. وہ غوری کی دلی چھوڑی اور پرتھوی راج چوہان کے اجمیر میں پہنچے. لوگ کہتے ہیں ایسا کر دیا ہوتا تو آج ہم آرام سے ہوتے، اگر ویسا کر دیا ہوتا تو ہم آرام سے ہوتے، ہم چلے گئے ہوتے، ان کی بات مان لی ہوتی. دعوت کا بنیادی تقاضا یہ تھا کہ مذہب کے نام پر بنائے جانے والے اسٹیٹ کے آئیڈیا کو ریجیکٹ کیا جانا تھا، اور ہم آج بھی ریجیکٹ کرتے ہیں اس آئیڈیا کو. اس طرح سے نہیں. چھوڑ دیجئے مائک کو بالکل، آپ نے پہلے ہی 1 گھنٹہ خراب کیا. کام کی بات نہ ہو، نعرے بازی ہوتی رہے، پورے قوم کا مزاج وقت خراب کر دیا، نعرے بازی میں لگا دیا، کام کرنے کو تیار نہیں ہے، اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں ہے، معاشرے میں رسم و رواج سے لڑنے کو تیار نہیں ہے. من مرضی چلے گی مسلمانوں کی. مسلمانوں اگر تمہاری من مرضی چلے گی تو پھر تمہارے اوپر شیطان کی حکومت چلے گی. جب اللہ کی حکومت نہیں چل سکتی، جب رسول اللہ کی حکومت نہیں چل سکتی صلی اللہ علیہ وسلم، بھیا درود تو پڑھ لو کم سے کم. ان کی حکومت نہیں چلتی تو کس کی چلے گی؟ کس کی حکومت چلے گی؟ اگر ان کی نہیں چلے گی تو کس کی چلے گی؟ شیطان کی چلے گی، ظالم کی چلے گی. اگر ظالم کی حکومت ہمارے اوپر چلے گی تو پھر ہو گیا کیا؟ پھر کون سے اسلام ہے؟ کس مسلمان کی بات کرتے ہو؟ مشکلات و مسائل یاد رکھنا، اگر تم مسلمان ہو تو مشکل ضرور آئے گی. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. فرماتے ہیں اور ہم تمہاری آزمائش کرتے رہیں گے، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، اور جان و مال اور پھلوں کے نقصان سے، یعنی تمہارا اتنا اجاڑا جائے گا. تیار ہو اس کے لیے؟
تیار ہونا پڑے گا. اگر مسلمان ہو تو تیار ہونا پڑے گا. کہتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آزمائے نہیں جاؤ گے. پہلی آزمائش یہ ہے کہ ہم اپنی من مرضی کرنا چھوڑ دیں. یہ ہے پہلی آزمائش. اپنی من مرضی کرنا چھوڑ دیجئے. اپنی شادیاں اس کے مطابق کیجئے جو اسوہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کی شادیاں، آپ کے بچے، آپ کے گھر، آپ کے معاملات، آپ کا پڑوس، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک، وہ نہیں ٹھیک تو کچھ نہیں. بزرگوں اور دوستوں، میں ابھی آ رہا تھا تو مجھ سے بنگلہ دیش کے بارے میں سوال کر رہے تھے. میں نے کہا اگر کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے درمیان میں رہتا ہے اور وہ اپنے آپ کو غیر مسلموں سے زیادہ، غیر مسلموں کے علاقے میں رہنے والے غیر مسلموں سے زیادہ محفوظ نہیں سمجھتا، باعزت نہیں سمجھتا، تو یہ مسلمان کے لیے افسوس، دکھ اور صدمے کا مقام ہے. یہ مسلمان کے اوپر سوال ہے. اور اقلیتیں، اس پورے خطے میں رہنے والی کسی ملک کی اقلیتیں ہوں، اگر اقلیتیں چاہے یہاں ہو اور چاہے وہاں ہو اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھتے ہیں، اگر ان کو ایسا لگتا ہے کہ ان کو عزت اور سمان نہیں مل رہا ہے، تو یاد رکھنا وہ ملک مہذب کہلائے جانے کے قابل نہیں. چاہے ہمارا ملک ہو اور چاہے پڑوس کا ملک ہو، چاہے بنگلہ دیش ہو، چاہے پاکستان ہو، چاہے افغانستان ہو، کوئی ملک ہو، اقلیتیں باعزت ہونی چاہیے، سمان ہونا چاہیے مائنورٹیز کا. اس پورے خطے میں آج ہم نے یہ خواب سجایا ہے کہ یہ خطہ بر صغیر اگلے 100 سالوں میں دنیا کو لیڈ کرے گا. امریکہ کے ہاتھ میں نہیں رہے گی اب قیادت انشاءاللہ. لیکن بھائی ہمارے بغیر کیسے ہوگا؟ ہمارے بغیر نہیں ہوگا. ہمیں لینا پڑے گا تم کو، ہمیں سمان دینا پڑے گا، ہمیں موقع دینا پڑے گا، برابر کی اپورچونٹی دینی پڑے گی، تو اگلی صدی ہماری ہوگی. اللہ تعالی ہمیں سچا پکا مسلمان بنائے، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری بدعمالیوں سے ہماری حفاظت فرمائے.